عظیم شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد رہائش گاہ غلام شبیر بھٹی 222 ای پیر پنو بہاڑی کیا گیا، جس میں خصوصی آمد الشیخ سید عبداللطیف رؤف عراقی نے کی۔ آپ کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حافظ القاری مدرس جامعہ فریدیہ ساہیوال قاری ممتاز امن فریدی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ہدیہ نعت پیش کی۔ علامہ قاری یعقوب فریدی نے استقبالیہ خطاب کیا اور آقا کے جشن اور ختم نبوت پر روشنی ڈالی۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حضور کا جشن منانے کے ساتھ آپ کے فرمان کو بھی سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ ہمارے فرض جھنڈیاں لگانے اور گھروں کو سجانے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ آپ نے میڈیا ٹاک بھی کی اور آخر میں ملک پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی۔ غلام شبیر بھٹی، سبحانی بھٹی، شرافت علی بھٹی کو کامیاب محفل پاک کروانے پر دوستوں نے مبارکباد پیش کی۔ منتظمین کی طرف سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ آپ نے میڈیا ٹاک بھی کی اور آخر میں ملک پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی۔ غلام شبیر بھٹی، سبحانی بھٹی، شرافت علی بھٹی کو کامیاب محفل پاک کروانے پر دوستوں نے مبارکباد پیش کی۔ منتظمین کی طرف سے لنگر کا وسیع ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو عقلی شعور جو ہے صحیح سمت میں ان کی طرف لے جائے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے جو ہر مسلمان کی، ہر فرد کی، اور خاص طور پر ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسلوں کے اندر حب رسول اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو پروان چڑھائیں اور اس کے لیے رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف اور رسول اسلام کی طرف۔ اس کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور منہج جو ہے صوفیاء کا، اس کی طرف ہمیں لوٹ کر دوبارہ جانا ہوگا، جو کہ اعتدال پر مبنی ہے، جو متشدد اور شدت سوچ سے بالکل الگ ہے۔ اور ہم ایک ہی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں دوبارہ، اور وہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی سے ہمارے دل بھی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور ہماری صفوں میں بھی اتحاد آ سکتا ہے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک مہینے کے صدقے سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول کرے، اور یہ جو میلاد النبی کا مہینہ ہمارے لیے نور سے بھرپور ہو، ہمارے لیے برکتوں اور سعادتوں سے بھی ہمارے لیے منور کر دے۔